ویسے تو پاکستان کی موجودہ قومی اسمبلی کئی حوالوں سے منفرد ہے، لیکن اس کا سب سے انوکھا پہلو یہ ہے کہ اس کے بطن سے جنم لینے والی وفاقی حکومت کا رویہ اپوزیشن والا ہے، اور اس کے برعکس اپوزیشن کا رویہ کسی بھی حوالے سے اپوزیشن والا نہیں ہے۔ جن لوگوں کا سن 2018 کے الیکشن میں دھاندلی سے حکومت دلوائی گئی تھی، ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، اور جن کو اپوزیشن بینچوں پر دھکیلا گیا تھا، ان کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک ایسا ہائبرڈ نظام چل رہا ہے کہ جس میں نہ تو کہیں حکومت ہے اور نہ ہی اپوزیشن، اور یوں ملک صرف اللہ کے سہارے چل رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے سہارے مزید کتنا عرصہ چل پائے گا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ در حقیقت موجودہ قومی اسمبلی نہ تو ویسے منتخب ہوئی جیسا کہ ماضی میں اسمبلیاں منتخب ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ ویسے چل رہی ہے جیسے کہ ماضی میں اسمبلیاں چلا کرتی تھیں۔ مثلا ماضی کے جمہوری ادوار میں جب الیکشن ہوتا تھا تو تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع یا لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا جاتا تھا، لیکن اس الیکشن سے قبل عدلیہ، نیب اور میڈیا کو پوری ریاستی قوت کے ساتھ پی ٹی آئی کے حق میں اور دیگر جماعتوں بالخصوص مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، الیکٹیبلز کو دباؤ ڈال کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا اور پھر انتخابی میدان سجایا گیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ مقامی سطح پر دھاندلی ماضی کے انتخابات میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن قومی سطح پر اس کا عسکری اہتمام صرف گزشتہ الیکشن میں دیکھنے کو ملا۔ ماضی میں کوئی قومی انتخاب ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ووٹوں کی گنتی امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کی غیر موجودگی میں ہوئی ہو، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے انتخابات تھے کہ جن میں جوانوں نے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر ان کی عدم موجودگی میں ووٹوں کی گنتی کروائی۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران بعض سیٹوں پر گڑبڑ کی شکایات ماضی میں بھی سامنے آتی رہیں، لیکن سن 2018 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ یہ دیکھنے کو ملا کہ بعض جگہوں بالخصوص بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کراچی میں تیسرے نمبر پر آنے والوں کو کامیاب ڈکلیئر کیا گیا اور پہلے نمبر پر آنے والوں کو ناکام قرار دے دیا گیا۔ سلیم صافی کے مطابق اگر تجزیہ کیا جائے تو پی ٹی آئی کے موجودہ ایم این ایز میں ایک خاص رجحان نظر آئے گا۔ جو امیدوار سن 2018 میں تیسرے نمبر پر آئے تھے لیکن آر ٹی ایس کے فیل ہو جانے کی برکت سے کامیاب ڈکلیئر کیے گئے، ان کے رویے میں زیادہ جارحیت نظر آتی ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آئے تھے اور کامیاب ڈکلیئر کیے گئے، ان کا رویہ درمیانہ ہے۔ لیکن جو لوگ پرویز خٹک اور اسد قیصر وغیرہ کی طرح سچ مچ الیکشن جیتے تھے، ان کا رویہ مناسب رہتا ہے۔ اسی طرح ماضی کی قومی اسمبلیوں کے انتخابات کے بارے میں بھی ایک آدھ جماعت دھاندلی کا الزام لگاتی رہی، لیکن آج کی اسمبلی وہ ہے کہ جس کے الیکشن کو صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں بلکہ حکومت میں موجود ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف نے بھی جعلی قرار دیا تھا۔ 2018 کے واحد انتخابات تھے جن کے نتائج کو پی ٹی آئی کے سوا باقی سب جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ صافی کا کہنا ہے کہ ویسے تو ماضی کی اسمبلیاں بھی زیادہ با اختیار نہیں رہیں، لیکن اختیارات کے لحاظ سے یہ اسمبلی سب سے زیادہ بے اختیار سمجھی جا رہی ہے۔ اس اسمبلی کو قانون سازی کا مواد کہیں اور سے تیار شکل میں ملتا ہے اور پھر پروسیجر بلڈوز کر کے اس کو کہیں اور سے ملنے والے حکم کے مطابق پاس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واحد اسمبلی ہے جس کی حکومت کو ہی نہیں بلکہ اپوزیشن کو بھی کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے۔ مثلا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی قانون سازی ہو یا دیگر اہم معاملات کی، اس کے لیے اپوزیشن اراکین کے ساتھ خفیہ اجلاس اسمبلی بلڈنگ میں نہیں بلکہ کہیں اور رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں، پھر اسی تناظر میں اسپیکر کو ہدایات ملتی ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ماضی کی اسمبلیوں میں اسپیکر طے کرتا تھا کہ کس وقت کس کو فلور دینا ہے، لیکن آج کی قومی اسمبلی میں عملاً اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں، اور وہ بھی ایک کٹ پتلی ہے۔ موجودہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان طے کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن سے فلاں بندہ خطاب کرے تو اس کے بعد مراد سعید کو فلور دینا ہوگا، اور فلاں کرے تو اسد عمر کو فلور دینا ہوگا، جبکہ اسپیکر اس سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماضی کی اسمبلیوں کے اسپیکر سب اراکین کو ایک نظر سے دیکھا کرتے تھے، لیکن موجودہ اسمبلی کے اسپیکر کی آنکھیں بعض لوگوں کے حوالے سے شاید کام چھوڑ دیتی ہیں۔ صافی کے مطابق اسمبلی میں لڑائی جھگڑے ماضی میں بھی ہو جاتے تھے، لیکن ماں بہن کی گالیاں جس طرح کھلے عام اس اسمبلی کے اندر دی جا رہی ہیں، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ افسوس کہ جس عمارت کے اوپر کلمہ طیبہ کی مبارک عبارت تحریر ہے، اس کے اندر ماں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس لیے جب تک پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے، اس کی بلڈنگ سے کلمہ طیبہ کی عبارت ہٹا دی جائے۔ پچھلی اسمبلیوں میں بھی بعض اوقات ہلڑ بازی ہو جاتی تھی، لیکن ان میں یہ کام صرف اپوزیشن کیا کرتی تھی۔ تاہم یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی اسمبلی ہے جس میں ہنگامہ حکومتی اراکین کرتے ہیں۔ یہ نظارے پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملے ہیں کہ حکومتی اراکین اور وزراء سیٹیوں کے ساتھ اسمبلی میں آتے ہیں اور حکومتی وزراء بجٹ تقریر کی کتابیں اپوزیشن بینچز کی طرف اچھالتے ہیں۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ ماضی کی اسمبلیوں میں بھی بعض ممبران ذاتی حیثیت میں آپے سے باہر ہو کر ماحول خراب کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ پہلی اسمبلی ہے جس میں حکومتی اراکین اپنے کپتان کی ہدایت پر پوری تیاری کے ساتھ اس نیت سے ہال میں آتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ لہٰذا ان حالات میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسا ہائبرڈ نظام رائج ہے کہ جس میں نہ تو حکومت نظر آتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن، اور پاکستان اللہ کے سہارے چل رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے آسرے مزید کتنا عرصہ چل پائے گا؟
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।